یا رب تو دو جہان کا پروردگار ہے، یا رب تو دو جہان کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دین اسلام خالق و مالک کی طرف سے بھیجا ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے قیامت کی دیواروں تک آخری دین ہے۔ یہ دین اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دیتا ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو کسی میدان میں پیاسا نہیں چھوڑتا۔ یہ دین کسی بھی لحاظ سے ناقص نہیں ہے۔ اللہ نے اس دین کو کامل کہا ہے، اکمل کہا ہے۔ اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دین کی فرما برداری کریں، وہ اس شریعت پہ عمل کریں۔ ہمیں حکم عمل کرنے کا ہے، فرما برداری کرنے کا ہے۔ نئی باتیں ایجاد کرنے کا حکم ہمیں نہیں ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر منع کیا کرتے تھے۔ آئیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 867 ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، جلال کی کیفیت آپ پہ طاری ہو جاتی۔ آپ کا انداز یہ ہوتا گویا آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں، جو لشکر صبح یا شام کو آ کر پکڑنے والا ہے۔ اس طرح آپ لوگوں کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے، اور آپ فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مجھے مبعوث کیا ہے، اور اب میرے بعد جو آنے والی چیز ہے وہ قیامت ہے۔ مجھ میں اور قیامت میں یہی کیفیت ہے۔ اور آپ اپنی دونوں انگلیوں کو، شہادت والی انگلی کو دوسری انگلی سے ملا دیا کرتے، اور آپ فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ بلا شبہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور زندگی کا بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور دین میں بدترین کام وہ ہیں جو اضافہ کیا گیا ہو، گھڑے گئے ہوں، تراشے گئے ہوں، خود نکالے گئے ہوں۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت دین اسلام میں تراشا ہوا، بنایا ہوا، خود نکالا ہوا ہر کام گمراہی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ فرماتے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آپ اپنے ہر خطبے میں امت کو یہ درس دیتے کہ دین اسلام میں بدعت، اضافہ، نیا کام بہت برا ہے، یہ گمراہی ہے،
اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یعنی یہ دین کتنی پیاری صورت میں ہے، اکمل ہے کہ اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکتا، اور آپ یہ بات اتنی تکرار سے اور اتنی شدت سے لوگوں کو سمجھاتے کہ اپنے ہر خطبے کے اندر یہ الفاظ ارشاد فرماتے کہ لوگوں دین میں نیا کام بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2697، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا ہمارے اس دین میں جو اس دین میں موجود نہیں تھا، ابتدا کی، نئے کام کی، آغاز کیا نئے عمل کا، بدعت جاری کی، فہو رد، وہ مردود عمل ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے متعلق ہمارا حکم نہیں، شریعت میں کوئی دلیل نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمل ثابت نہیں، آپ فرماتے ہیں وہ مردود ہے۔ اب جو چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس پہ عمل کیا جائے گا، وہ پیارے نبی کی سنت ہے، وہ ہمارے لیے دین ہے، اور ثواب کی نیت سے کیا جانے والا ہر وہ عمل جس کی اساس دین میں نہیں ہے، جس کی اصل دین میں نہیں ہے، جو موجود نہیں ہے، جو تراشا گیا ہے، گھڑا گیا ہے، بنایا گیا ہے، وہ مردود ہے، وہ باطل ہے، اس کے کرنے والا بھی مردود ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2295، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس انی لکم فرۃ علی الحوض، اے لوگو میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں گا، فإیایا لا یأتین احدکم فیذب عنی کما یذب البعیر الضال، میں تم سے پہلے حوض پر رہوں گا، یہ نہ ہو کہ تم وہاں پر آؤ اور تمہیں مجھ سے دور دھکیلا جا رہا ہو جیسے بھٹکے ہوئے اونٹ کو ریوڑ سے دور دھکیلا جاتا ہے۔ میں پوچھوں گا فیما ھذا، ان کو مجھ سے دور کیوں کیا جا رہا ہے، کس وجہ سے، ان کا جرم کیا ہے، ان کا گناہ کیا ہے، تو مجھے جواب ملے گا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کون کون سا اضافہ کیا۔ تو میں کہوں گا سحقن، ان کے لیے دوری ہو، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو، جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا میری آنکھوں سے دور کر دو، ان کے لیے دوری ہو۔ ہر وہ شخص جس کو یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے، جس کو یقین ہے کہ موت کے بعد جنت یا جہنم تیسری جگہ نہیں ہے، وہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ غور کرے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ لائے جائیں گے حوض پر، حوض کوثر پر، ان کو دھکیل دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے گا۔ آپ پوچھیں گے ان کا جرم کیا ہے، جواب ملے گا انہوں نے دین اسلام میں بدعات کا اضافہ کیا، بدعات کو جاری کیا، نئے کام کیے ثواب کی امید پر کہ یہ عمل کرنے سے اللہ راضی ہوگا، یہ عمل کرنے سے ثواب ملے گا۔ پیارے بھائی، اگر کسی عمل سے ثواب ملتا وہ عمل سنت مصطفیٰ میں بیان ہو چکا ہوتا، احادیث میں بیان ہو چکا ہوتا۔ جو چیز پیارے نبی کے دور میں باعث اجر و ثواب نہیں، صحابہ کے دور میں اس کو باعث اجر ثواب نہیں سمجھا گیا، اس کے اوپر سونے کا پانی بھی چڑھا لو، وہ باعث اجر و ثواب اور دین نہیں بن سکتا، وہ بدعات ہیں، وہ گھڑے ہوئے تراشے ہوئے عمل ہیں۔ اس کی سزا بڑی بھیانک ہے کہ حوض کوثر پہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے پانی نصیب نہیں ہوگا بلکہ دھکیل دیا جائے گا۔
صحیح مسلم 1371 نمبر روایت سنیے، سیدنا ابو ہریرہ سے بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ حرم، مدینہ حرم ہے، فمن احدث فیہا حدثا، جس نے اس میں کسی بدعت کا ارتکاب کیا، او آوا محدثا، یا کسی بدعت کے ارتکاب کرنے والے کو پناہ دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور پوری انسانیت کی لعنت برستی ہے۔ لوگوں نے بدعات کو بڑا مزین کر کے، بڑا خوبصورت کر کے پیش کیا ہے، لیکن حقیقت حال کیا ہے کہ یہ بدعت اتنا بڑا بھیانک گھناؤنا جرم ہے کہ یہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور خاص طور پہ حرم مدنی اور حرم مکی، چونکہ وہاں ثواب بھی بہت زیادہ ہے، نیکیوں کے اجر بھی بہت بڑھ جاتے ہیں، اسی طرح اگر وہاں پر کوئی گناہ کرتا ہے، وہاں پہ بدعات کا ارتکاب کرتا ہے، تو دیکھ لیجیے اس کی شامت کتنی شدید ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور پوری انسانیت کی لعنت ہے۔ لا يقبل منه يوم القیامت عدل ولا صرف، قیامت کا دن ہوگا، مدینے میں بدعت کا ارتکاب کرنے والا یا بدعتی کو پناہ دینے والا، اس سے نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6882، ابن عباس فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الناس الى اللہ ثلاثہ، 3 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کو بہت برے لگتے ہیں، اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، اللہ ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ فرمائے۔ ملحد فی الحرم، حرم میں زیادتی کرنے والا، ومبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اور اسلام میں جاہلیت کی رسموں کا متلاشی، مسلمان ہونے کے باوجود وہ جاہلیت کے دور کی رسموں کو اپنائے اور اسلام میں ان کو لاگو کرنے کی کوشش کرے، اور وہ جو کسی کا خون ناحق بہانے کے لیے اس کا پیچھا کرے۔ یہ 3 ایسے افراد ہیں جو اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ کی عبادت حرم میں کی جائے، بیت اللہ میں نماز پڑھیں، حرم مکی میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، حرم مدنی میں پڑھیں 1000 نمازوں کا ثواب ہے، جس طرح وہاں اللہ کی قربت ہے، اجر و ثواب ہے، اور اگر وہاں پہ کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے تو پھر سن لیجئے سزا بھی بڑی سخت ہے۔ مسند احمد میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ابن مسعود سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ہمارے لیے ایک زمین پہ خط کھینچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس خط کے دائیں اور بائیں لائنیں کھینچی، ایک سیدھی لائن لگائی، پھر اس کے دائیں اور بائیں لائنیں لگائی، اور کیا فرمایا ھذہ سبل، یہ مختلف راستے ہیں، علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الی، ان مختلف راستوں پہ، ان ٹیڑے راستوں پہ، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو اس کی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ نے قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بلا شبہ یہ میرا راستہ نہایت سیدھا، صراط مستقیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اے دنیا والو، اے کلمہ پڑھنے والو، تم صراط مستقیم کے پیچھے چلو، اس صراط مستقیم کے اوپر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف راستوں پہ نہ چلنا، ٹیڑے راستوں پہ نہ چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم صراط مستقیم کو چھوڑ کر دیگر راستوں کو اپناؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تمہیں سیدھی راہ سے ہٹا دے گا۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ بالکل سیدھا راستہ، اس میں ٹیڑھ نہیں ہے، 2 نقطوں کے درمیان ایک سیدھی لائن لگائی جائے تو اسے خط مستقیم، صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔
ایک نقطہ یہ دنیا ہے، ایک نقطہ جنت ہے، جنت کو جانے والا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور آپ کے بعد آپ کے پیارے صحابہ چلے۔ یہ لوگوں کی باطل سوچ ہے کہ سب نے جنت میں جانا ہے، یہ بھی جنت میں جا رہا ہے، یہ بھی جنت میں جا رہا ہے، جو یوں ہو کر جائے وہ بھی جنت، اور جو یوں ہو کر جائے وہ بھی جنت۔ بھائی جنت میں جانے کا راستہ صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم دو نہیں ہے، ایک ہے، سیدھا راستہ ایک ہے، دو نقطوں کے درمیان جتنی مرضی پینسل گھما لو، لائن لگا لو، ایک ہی لائن لگے گی، دو لائنیں نہیں لگے گی، دوسری لگے گی تو ٹیڑھی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لائن لگائی اور اس کے سائڈوں پہ ٹیڑھی لائنیں لگائی، اس سیدھے راستے کو آپ نے صراط مستقیم کہا۔ تو محمدی عمل صراط مستقیم ہے، ہر مسئلے میں محمدیت کو اپنائیے، نماز محمدی، روزہ محمدی، حج محمدی، صدقہ محمدی، نکاح محمدی، طلاق محمدی، کاروبار محمدی، سیاست محمدی، معاشرت محمدی، معیشت محمد، ایک ایک مسئلے میں محمد فرق بین الناس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے فرق سمجھو، جنت میں جانا ہے تو محمدی بنو، جنت نہیں چاہیے تو محمد کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ الٹے راستوں پہ، ٹیڑھے اور ترچھے راستوں پہ چلو گے تو ہر راستے پہ شیطان ملے گا۔ یاد رکھنا، شیطان کبھی بھی شیطان کے روپ میں بیٹھ کر، اپنی اصلی شکل میں بیٹھ کر کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان درویش کے روپ میں، مولوی کے روپ میں، پیر کے روپ میں، شیخ کے روپ میں، امام کے روپ میں، حضرت کے روپ میں، بزرگ کے روپ میں آئے گا اور گمراہ کرے گا۔ اس کی گمراہی پہچاننے کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس کے پاس صراط مستقیم نہیں ہوگا، کسی مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے دلیل نہیں ہوگی۔ فلاں نے کہا، اللہ نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، بزرگوں نے کہا، آباء و اجداد نے کہا، قوم نے کہا، برادری نے کہا، وہ یوں کرتا تھا، میں یوں کرتا ہوں۔ جب یہ ماجرے آئے تو سمجھ لیں آپ گمراہی کے راستوں پہ چل پڑے ہیں۔ اور جب آپ کو ہر مسئلے میں دلیل ملے، اللہ کا حکم یوں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں ہے، تو آپ صراط مستقیم پر ہے۔ مسند احمد میں اور ترمذی میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 2859 روایت نمبر ہے ترمذی کی۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی۔ سیدھا راستہ کیسے پہچانے؟ آئیے اللہ کی بیان کردہ مثال کو سمجھیں۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا نہیں ہے، یہ ترچھا نہیں ہے، یہ دائیں بائیں ہو کر زگ زیگ بنا کر نہیں جاتا، یہ بالکل سیدھا۔ اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ نے یوں کہا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، یہ دو چیزیں تعارف ہے صراط مستقیم کا، یہ دو چیزیں دلیل ہیں صراط مستقیم کی۔ وعلی جنبۃ الصراط سوران، ایک تو یہ سیدھا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، اور اس کے دونوں جانب دو دیواریں ہیں، فیہما ابواب مفتحہ، اور ان دیواروں میں دروازے کھلے ہوئے ہیں، وعلی الابواب سطور مرخات، ان دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک داعی آواز لگاتا ہے، وعلی باب الصراط داع یقول یا ایھا الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، اور ایک دعوت دینے والا دعوت دے رہا ہے، آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے، لوگوں صراط مستقیم پہ سب اکٹھے ہو کر چلو، ادھر ادھر مائل نہ ہو جانا۔ اس صراط مستقیم کے اوپر بھی ایک داعی ہے، وہ بھی آواز لگاتا ہے، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ، اس صراط مستقیم پر بھی ایک داعی ہے، جب اس میں چلنے والا یہ دائیں بائیں کے دروازے کھولنے کی کوشش کرتا ہے، پردے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ داعی بھی آواز لگاتا ہے، وہ بھی پکار بلند کرتا ہے، وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْ، وَيْحَكَ تیرے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، لَا تَفْتَحُ فَإِنَّكَ إِن فَتَحْتَهُ، اس کو نہ کھولو، تیرے لیے ہلاکت ہو، اس کو نہ کھولو، ان تفتحو تلجہو، اگر تو اس کو کھولے گا تو پھر
اس میں داخل ہو جانے کا خطرہ ہے، تو اسے کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ وصراط الاسلام، یہ سیدھی راہ اسلام ہے، اور وہ دیواریں حدود اللہ، وہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یہ سیدھی راہ اسلام ہے، اس کے دائیں بائیں جو دیوار ہے یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا وہ ہیں، اور جو کھلے ہوئے دروازے ہیں محارم اللہ، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جن دروازوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ وَذَلِكَ دَاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ کتاب اللہ، اور جو اس سیدھے راستے کے اوپر آواز دینے والی چیز ہے، داعی ہے، پکارنے والی ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم دعوت دیتا ہے صراط مستقیم پہ رہو، ان دروازوں کی طرف نہ جاؤ، ان کو نہ کھولو، یہ صراط مستقیم اللہ کی کتاب سے ثابت ہو رہا ہے، اسی راستے کے اوپر چلو۔ وَالدَّاعِي مِن فَوْقِ الصِّرَاطِ، اور صراط کے شروع میں داعی وہ تو اللہ کی کتاب، اور صراط کے اوپر جو داعی ہے وہ اللہ کی طرف سے واعظ ہے۔ واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، مسلمان کے دل کے اندر ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آواز لگاتا ہے۔ اگر دل شرک سے بچا ہوا ہے، دل سلیم ہے، گناہوں سے بچا ہوا ہے، تو یہ دل بھی انسان کو مائل کرتا ہے کہ چلنا ہے تو صراط مستقیم کے اوپر چلو، سیدھی راہ پہ چلو، اسلام پہ چلو۔ یہ حرام جو دروازے ہیں جن کو اللہ نے بند کیا ہوا ہے، ان کو پردوں سے چھپا دیا ہے، ان کو نہ کھولو، ان کو کھولو گے تو پھر خطرہ ہے تم ان کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو ثابت ہوا کہ قرآن حکیم بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام اسلام ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اس پہ چلیے، اللہ کے حرام کردہ دروازوں کو نہ کھولیے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ان سے رک جائیے۔ اس پوری حدیث سے ہمیں سمجھ کے آیا کہ ہمارے ذمہ چلنا ہے، ہمارے ذمہ راستہ بنانا نہیں، وہ راستہ بنا کے اللہ نے بھیج دیا۔ اب ہم نے اللہ کے تقرب کے لیے اعمال تراشنے نہیں ہیں، اپنی طرف سے ڈھونڈنے نہیں ہیں، اپنی طرف سے بنانے نہیں ہیں، بلکہ صراط مستقیم بنا ہوا ہمیں مل گیا۔ ہمارا کام صرف اس پہ چلنا ہے۔ جو حرام چیزیں اللہ نے منع کر دی ان حرام چیزوں سے ہم نے منع ہونا ہے، اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں اس کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ اس طرح زندگی گزارو گے تو یہ کامیابی کی زندگی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، ابو داؤد میں حدیث نمبر 4597 فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انه سيخرج من امتي اقوام تجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ حقیقت یہ ہے میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ ان میں من پسند نظریات اور اعمال کو دین میں داخل کرنا، احوا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا ایسے سرایت کر جائے گی جیسے پاگل کتا، باولا کتا، اس کی بیماری بیمار کے جسم میں سرایت کر جاتی ہے کہ ہر رگ اور ہر جوڑ تک پہنچ جاتی ہے، اس بیماری کا اثر پورے جسم پہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ، ان کے اندر بدعات کو دین میں داخل کرنے کی بیماری ایسے رچ بس جائے گی کہ ان کے جسم کے ہر حصے میں یہ بیماری پہنچ جائے گی۔ معاویہ فرمایا کرتے ہیں، واللہ یا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبیکم لغیرکم من الناس احرى ان لا يقوم به۔ اے عرب کی جماعت، اگر تم اس چیز کو قائم نہ رکھو جو تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو دوسرے لوگ زیادہ لائق ہیں اس کے کہ وہ بھی اسے قائم نہ رکھیں۔ تمہاری زبان عربی ہے، اگر تم نے اس دین کو نہ سنبھال کے رکھا تو عجم کے گمراہ ہونے کا ڈر تو بالاولا ہوگا۔ تو حکم کیا ہے اسلام میں کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے چپکنا ہے، چمٹنا ہے، اس کو تھامنا ہے،
اپنی خواہش نفسی کے اوپر چلتے ہوئے اسلام کے اندر نئے کاموں کا اضافہ نہیں کرنا۔ سیدنا جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام میں سنت حسنہ اچھے کام کی ابتدا کی، اور یہ روایت صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1017 ہے۔ ذرا غور سے سنیے، بعض لوگ اس کو دلیل بنا کر اپنی بدعات کو اس چادر کے نیچے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام میں اچھے کام کی ابتدا کی، فعمل بها بعدہ، اور اس کے بعد بھی لوگ اس کام پر عمل کرتے رہے، کتب له مثل اجر من عمل بها، تو عمل کرنے والوں کو بھی اس کا ثواب ملے گا، جس نے اس کام کی ابتدا کی اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جو اس کے بعد میں اس پر چلتے رہیں گے اسے بھی ثواب ملے گا۔ ولا ينقص من اجورهم شيء، اور اس کے کرنے والوں کے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی، دونوں پارٹیوں کو، جس نے ابتدا کی تھی اس کو بھی اور جو بعد میں چلتے رہے اس کو بھی ثواب ملے گا، ثواب میں کمی ان کے نہیں آئے گی۔ ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ، اور جس نے اسلام میں برے کام کی ابتدا کی، فعمل بها بعدہ، اور لوگ اس برے کام پر عمل کرتے رہے، اس کے بعد اس نے اس کی ایجاد کی، وہ بھی وہ کرتا رہا، اس کے بعد لوگ بھی کرتے رہے، کتب علیہ مثل وزر من عمل بها، اس کو تو اپنے گناہ کی سزا ملے گی ہی ملے گی۔ جو اس کے پیچھے لوگ وہ برائی کرتے ہوئے آئیں گے ان کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں جائے گا۔ ولا ينقص من اوزارهم شيء، اور جو یہ اس کے پیچھے اس برائی پہ چل رہے ہیں ان کے اپنے نامہ اعمال میں بھی کمی نہیں ہوگی، وہ سارے گناہ اس کے کھاتے میں بھی ہوں گے اور ابتدا کرنے والے کے کھاتے میں بھی ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم میں 2674 نمبر ہے، من دعا الی ہدی، جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی، کان له من الاجر مثل اجور من تبعہ، اس کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن جو اس ہدایت کے راستے پہ چلیں گے ان سب کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور ان کے ثوابوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ومن دعا الی ضلالہ، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا، جس نے گناہ کی طرف بلایا، گمراہی کی طرف بلایا، کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ، اس کا گناہ اس کے سر پر بھی ہوگا اور جو بعد میں پیچھے چلیں گے ان کا گناہ بھی اس کے سر پر ہوگا، لیکن ان کے اپنے گناہوں کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، جتنا بوجھ ان کے ہوگا اس گناہ کی، اس گمراہی کی ابتدا کرنے والے کو بھی ملے گا۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل منها، جو شخص بھی ظلم سے قتل کیا جائے اس کے قتل ناحق کا کچھ گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر بھی ہوگا۔ اور راوی حدیث بعض دفعہ یہ الفاظ بھی فرمایا کرتے تھے، من دمها لأنه سن القتل اولا، اس کے خون، ناحق خون کا حصہ آدم کے اس پہلے بیٹے پر ہوگا، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اس قتل کی ابتدا کی تھی، اس جرم کی ابتدا کی تھی۔ ان تینوں احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کی اصل شریعت میں جائز ہے، لوگ اس کو بھول گئے یا لوگوں نے اس کو ترک کر دیا یا لوگ اس پہ سستی کرنے لگے، اصلاً وہ کام شریعت میں موجود ہے، اب وہ لوگوں کو یاد کروا دے، اب وہ اس پر عمل کرے اور لوگوں کو اس کے عمل سے وہ چیز یاد آ جائے، اچھا کام اسلام میں موجود ہے، اصل موجود ہے، لوگ سستی کرنے لگے یا لوگوں نے اس کو بھلا دیا، اب کوئی اٹھا اور اس نے اس مردہ سنت کو زندہ کر دیا، اس سستی والے عمل کے اندر اس نے جلدی کر کے دکھایا تو اس کو اس نے زندہ کیا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور جب تک وہ عمل چلتا رہے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور اس حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آئیے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کے پاس ایک قبیلے کے فقراء آئے، غریب لوگ آئے، آپ نے لوگوں کو کہا ان کے لیے صدقہ خیرات دو، یہ غریب ہیں، فقیر ہیں، اللہ کے نام پہ لاؤ، ان کو کھلاؤ اور پلاؤ، ان کی خدمت کرو، صدقات دو۔ تو ایک شخص تیزی سے اٹھے
اپنے گھر گئے اور اپنے گھر سے سامان اکٹھا کر کے لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا یہ عمل دیکھا اور پھر فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام کیا اس کا ثواب اسے بھی ملے گا، اور جو اس کے کام کو دیکھ کے اس کے پیچھے چلتے آئیں گے اس کو بھی ملے گا۔ تو صدقہ کرنا اسلام میں باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ لوگوں نے اس میں سستی کی، اس صحابی نے جلدی سے وہ عمل کیا، اس کو دیکھ کر باقی لوگ بھی اٹھے تو باقی سب کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اس سے مراد بدعت قطعا نہیں ہے، اس سے مراد بدعت نہیں ہے کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے۔ بدعت تو ہر قسم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ شراب اچھی نہیں ہو سکتی، شراب شراب ہے، حرام حرام ہے، گناہ گناہ ہے، گناہ اچھا نہیں ہو سکتا کہ اچھا گناہ۔ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس کی اصل شریعت میں موجود ہے لوگ اس میں ادائی میں سستی کرنے لگے، یا اس کو بھلا بیٹھے یا اس کو ترک کر چکے، اب اس کو کسی نے یاد کروا دیا، اب اس کا ثواب اسے بھی ملے گا اور باقی لوگوں کو کا عمل کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ اس کو بنیاد بنا کے آج لوگوں نے تیجا، ناواں، ساتواں، 10واں، 40واں، قول، برسی، چہلم، دنیا جہان کی بدعات جاری کر دی اور کہا جی بدعت حسنہ ہے۔ بھائی اسلام میں جس کام کی اصل نہیں ہے، سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے مثال دے دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فوت ہوئی، آپ کے بیٹے فوت ہوئے، آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی، آپ کے صحابہ فوت ہوئے، آپ کے چچا شہید ہوئے، آپ نے کسی صحابی کا تیجا، 7واں، 9واں، 10واں، 40واں، قول، چہلم، برسی نہیں کی، وفات موجود ہے لیکن یہ بدعات وہاں پر موجود نہیں ہے۔ آج کوئی ان کو یہ روپ دے کہ ہم تو آیت کریمہ پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگ، بھائی یہ عمل پیارے نبی کے دور میں ہوا، موجود تھا، نہ پیدائشیں بھی ہوئی، وفاتیں بھی ہوئی، نہ پیدائش پہ یہ ہونے والے اعمال موجود ہیں اور نہ وفات پہ، نہ ختنے پہ ہونے والے یہ اعمال موجود ہیں اور نہ میلاد پہ ہونے والے یہ اعمال موجود ہیں۔ تو آپ یہ جو کچھ کر رہے ہو اس کی اصل شریعت میں نہیں ہے، اور جب اصل شریعت میں نہ ہو وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ بدعتی کی ہلاکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ یہ ایک فرمان ہی اگر انسان کے دل میں آ جائے تو اس سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا انس سے روایت ہے، ان اللہ حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، اللہ مالک ہر صاحب بدعت کی توبہ قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ دے۔ گناہگار کو پتا ہے میں زنا کر رہا ہوں، وہ توبہ کرے گا، لیکن بدعتی تو اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، بدعتی تو اس کو باعث اجر سمجھ کے کر رہا ہے، وہ تو اس پہ ہیلے بہانے سے دلائل تلاش کر رہا ہے، اس لیے وہ اس کام سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو حقیقت میں اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اس بدعت کو چھوڑ نہ دے، اس کو توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات سے ہمارے دامن کو بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔